अच्छा। Sounds more good. अच्छा।
السلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم و معزز سامعین اکرام، سلام علیکم. تمام تعریف ہے پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں وجود بخشا اور ہمیں انسانی شکل دے کر کائنات میں سب سے اشرف ہونے کا شرف بخشا. درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر کہ جس نے بشر کے پیکر اور اخلاق اور پروردگار کی عبادت سے آراستہ کیا. ہدایت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم تک جاری و ساری رہا اور ایک کے بعد ایک دین منسوخ ہوتے گئے، لیکن آخری نبی کے ساتھ جو دین اسلام کی شکل میں نازل ہوا وہ قرآن کریم کے مطابق اللہ کا پسندیدہ دین تھا. لہٰذا اس کی پاسبانی کا اہتمام بھی پروردگار عالم نے پختگی طرح سے کر رکھا تھا. پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کی محنت، جس کے سبب عالم انسانیت میں دین اسلام ایک بہترین مذہب کی شکل لے چکا تھا، آپ کے کردار و گفتار، آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے حسن و سلوک نے بت پرستوں کے سخت دلوں کو بھی موم کر ڈالا اور انہیں کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے کی سعادت نصیب کی۔ لیکن چونکہ نبی آخری نبی تھے اور ان کے بعد اس دین کی دیکھ بھال ایک اہم مرحلہ تھا، چونکہ دین اللہ کا تھا تو نگہبان بھی وہی منتخب کرے گا، اور حق تو یہ کہ ایسا نگہبان جو نفس رسول ہو، اخلاق و رفتار و گفتار میں ایک، جس کا قول قول نبی ہو، جس کا فعل فعل نبی ہو، جس کی رضا خدا کی رضا ہو، جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ جب کائنات حق نے عالم بشریت پر نگاہ کی تو مثل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہم صفت پیغمبر کسی کو نہ پایا۔ لہٰذا اسی لیے جس دن دین کی تعمیل کا اعلان ہوا، اسی دن حضرت امیر کی تاج ولایت سے تاج پوشی بھی کی گئی، کہ جس کے زیر اثر یہ لازم قرار دیا گیا کہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے۔ جس نے بھی بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے غضب کو قبول کیا۔ لہٰذا غدیر صرف غدیر نہیں، خوشنودی خدا کا نام ہے۔ غدیر رسول اکرم کی اتباع کا نام ہے۔ غدیر ولی پروردگار وسیع رسول سے محبت کا نام ہے، اور ایسی محبت کہ جو عبادت کے قبول ہونے کی شرط ہے، کیونکہ حق صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ شاعر نے اسے کیا خوب لکھا ہے کہ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے۔ یہ میری ضد نہیں سرور کا حکم ہے، یہ میری ضد نہیں سرور کا حکم ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ ہم یوں ہی نہیں ہر سال غدیر مناتے، یہ وہ عہد ہے جس کی تجدید ہم ہر سال نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں، اور آج کا یہ جشن اسی کے سلسلے کی کڑی ہے، جس میں ہم اعلان ولایت قرآن کی آیتوں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے اس واقعے کی عکاسی کرتے ہیں اور اظہار عقیدت سے اس جشن کو منعقد کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم کی اعلان ولایت کی آیتوں سے اس جشن کا آغاز کرنے کے لیے ہم برادر علی ہادی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک لہجے میں ثقلین کے تمسک سے ہمیں لطف اندوز کرے۔ ان کا استقبال آپ ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ کریں۔ اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ غدیر خم میں امام علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امیر المؤمنین مقرر کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پس سارے ابلیس اپنے سروں پر خاک ڈالے بڑے ابلیس کے پاس پہنچے۔ ابلیس نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا آج اس شخص نے ایسی گرہ لگا دی کہ قیامت تک کوئی چیز اسے نہ کھول سکے۔ پس ابلیس نے ان سے کہا ایسا نہیں ہے، یقیناً جو لوگ اس کے اطراف میں ہیں انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ ہرگز مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 201۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آخری فرض جسے اللہ نے نازل فرمایا وہ ولایت ہے، پھر اس کے بعد کوئی فرض نازل نہیں ہوا۔ پھر اس نے گلے یعنی امت کی محافظ کے لیے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوفہ میں اعلان ولایت کے ذریعے اسے قائم فرمایا۔ پس خدا نے اس کے بعد کوئی فرض نازل نہیں کیا۔ تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 162۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک خدا بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ بے شک خدائے بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کچھ وہ آیتیں تھیں کہ جو حضور ختمی مرتبت کے اعلان غدیر کے بارے میں کلام پاک میں نازل ہوئی ہے۔ کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، تو چاہنے والے ایک ہجوم لگا کر کھڑے تھے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو مولا بنایا جا رہا تھا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ غدیر کیا ہے جہاں کو بتا رہے ہیں رسول، غدیر کیا ہے جہاں کو بتا رہے ہیں رسول، وہ ایک کجاووں کا منبر بنا رہے ہیں رسول، اور کلام پاک کی آیت سنا رہے ہیں رسول، یہ کہہ کے اپنے وسیع کو بلا رہے ہیں رسول۔ غدیر کیا ہے جہاں کو بتا رہے ہیں رسول، وہ ایک کجاووں کا منبر بنا رہے ہیں رسول، اور کلام پاک کی آیت سنا رہے ہیں رسول، یہ کہہ کے اپنے وسیع کو بلا رہے ہیں رسول کہ علی بچاؤ شاہ خوش خصال کی محنت، کہ علی بچاؤ شاہ خوش خصال کی محنت، ارے لگی ہے داؤ پہ 23 سال کی محنت، ارے لگی ہے داؤ پہ 23 سال کی محنت۔
इसी के साथ हम गुजार है हमारे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर शबीब रिजवी सर से कि वो आए और हमारी खिदमत में इस ईद गदीर के हवाले से कुछ नुकात बयान करे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप उनका इस्तकबाल एक नारे सलवात से करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदा व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन अंसारिही व अअवानिही व शियतिही व खुद्दामिही व अतबाइहि व ला तजअलना मिन अअदाइहि बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। As we all know that this famous statement was made by Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi on the day of Gadheer Khum, and it was after the verse was revealed, Ya ayyuha Rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. There is no Shia child who does not know the translation of these verses. I mean, any Shia child who is born in a religious or semi-religious family definitely is aware of the translation of this verse. So I will not translate this ayat, but I would just like to introduce to you the sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi, and definitely not the entire sermon, but some parts of it regarding Vilayat and Mastership of Amir Mu'mineen as-Salam. As we all know that this sermon which Rasulullah has delivered in Gadheer Qawm, this sermon was comprising of many aspects, right from the beginning, means right from Tawheed, the monotheism of Allah, and then his own messengership, and then the imamat of the Aimma alayhimus salam, and especially the imamat of Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. It's a very lengthy sermon which has been first narrated by Marhum Sheikh Tabrisi, Abu Mansur Tabrisi, in his book Al-Ihtijaj. He was the first person to narrate it, and he has narrated in volume 1, page 59 of his book Al-Ihtijaj. So I'll just pick up a few sentences from this sermon which will convey the significance and importance of the instance of Gadheer. Because Gadheer is not just an ordinary event. Gadheer is not something which is just to be celebrated like a ritual, as a festival. Rather, Gadheer is the identity of the Shias. The Shias, actually, Shia is the one who is Gadheeri. This is the real identity of the Shia. And if we go through the verse, through the sermon of Gadheer, we will realize that in this sermon of Gadheer, not only the Vilayat of Amir Mu'mineen as-Salam is mentioned, rather even in this sermon about the Bara'at and other important aspects of the belief of the Shias are mentioned. So let us start right away because the time is very short. Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi, he started introducing, after praising Allah and glorifying him, he started talking about Amir al-Mu'mineen as-Salam. He said that أنه لا إله إلا هو, there is no God except Allah. قد أعلمني إلا مبلغ ما أنزل إلي في حق علي فما بلغت رسالته. Allah has conveyed to me that if I do not convey whatever has been revealed to me regarding Ali alayhi salam, regarding the rights of Ali alayhi salam, regarding the position of Ali alayhi salam, then it is as if I have not conveyed his message at all. أن علي بن أبي طالب محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. My position unto Ali's position unto me is like the position of Harun was to Musa, except that there is no prophet after me. By this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is very clearly manifesting, is showing that, and we, by narrating this khutbah and this sentence in the khutbah,
And by believing in this tradition of Rasulullah, which is famous Hadith and Manzilat, we clearly show to the world that we believe in the Khatmiyyat of Rasulullah, that there is no messenger after Rasulullah. There is no prophet after Rasulullah, because some people accuse us of not subscribing to the belief in the Khatmiyyat of the Holy Prophet, which we do not accept this, and we completely reject this idea. Then Rasulullah continued, فَعَلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ, O people, you should know, أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا مُفْتَرَضًا طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ. You should know that Allah has appointed him as a master and as a leader whose obedience is obligatory. What does this sentence show? This sentence shows that Amirul Mu'mineen salam was not appointed by Rasulullah. Amirul Mu'mineen was appointed by Allah. Rasulullah has only declared his wilayat. He has only declared his mastership. The appointment was done by Allah, not by Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Rasulullah very clearly says, Nasabahu inna Allah qad nasabahu lakum waliyan wa imaman. And his obedience is obligatory. ملعون من خالفه مرحوم من تبعه ومن صدقه. Whoever opposes Ali, he is cursed. He is cursed. Whoever opposes Ali, he is mal'oon. The la'nat, the curse of Allah is upon him. And marhumun man tabi'ahu wa man saddaqahu. And whoever follows Ali and whoever testifies to the wilayat and mastership of Ali, he will be the recipient of the mercy of Allah. Means if somebody wants to receive the mercy of Allah, constantly he should be subscribing to the wilayat of Amirul Mu'mineen alayhi salam, and he should strengthen and reinforce his wilayat every day and never allow Iblis or his cohorts to weaken this wilayat in any manner, in any way whatsoever. Ma'ashara an-nas, la tazillu anhu. O people, do not deviate from Ali. Don't leave the path of Ali. وَلَا تَنْفِرُوا مِنْهُ, and do not flee from him. وَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنْ وَلَايَتِهِ, and do not be arrogant about his mastership. There should not be an eye of ignorance regarding the mastership of Amirul Mu'mineen as-salam. You see, one thing which should be understood over here is that when Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi was saying these sentences are not baseless sentences. The reason these sentences were said by Rasulullah in this sermon was because he was knowing that amongst the Muslims there is a large chunk who did not like Ali alayhi salam. They did not like Ali alayhi salam. Why? The reason is that because he had Ali alayhi salam in many of the battles. He has killed the fathers, the brothers, the relatives of many of them. And of course, everybody knew that if Ali comes to power, then they will not be able to loot the public treasury like they can do with others. And there were many, many reasons, but the main reason was that they were still remembering those days of paganism, of idol worship. They were remembering those days, and they were realizing that it was Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi and Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam. They were the ones who have removed the idols from the Kaaba, and now their only desire was to reinstate those idols in Kaaba. That was the main desire of these people. That is why in one of the battles, most probably it was the Battle of Uhud, it is narrated from the Sunni sources that Abu Bakr in one of these battles, he was completely, after the battle he was drunk, and he was remembering those who were killed in this battle. He's from the kuffar, not from the Muslims. Not from the Muslims. And he was saying that he was regretting the killing of the kuffar and calling them as his brothers. Somebody went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and complained that Abu Bakr
is reciting such a poetry, such a poem, remembering his friends and brothers, and he's in a drunken state. Rasulullah has taken one stick and he has come near to Abu Bakr. When Abu Bakr has seen Rasulullah in the state of anger, he has caught the feet of Rasulullah and started apologizing and said, "Ya Rasulullah, I'm very sorry, and I promise you I will not repeat this." After this is one of the battles, means after coming to Medina, and at that time he was drinking, remembering the pagans of Arabia, of Makkah. So this is something which one should take note of, that still the love of the idols and the love of the polytheists was still there in the hearts of such people whom people even today they revere and respect a lot. Then Rasulullah said, "Ma'ashara nas, fazziluhu faqad fazzalahu Allah, wa aqbaluhu faqad nasabahu Allah." O people, you give preference to Ali, consider him as the most superior one, because Allah has considered him as the most superior one. And you accept him because Allah has appointed him. Now again, you see, when prejudice and blind love for somebody comes in the way, then one cannot see the realities which are right in front of you. As we all know that one of the commentators of the book of Nahj al-Balagha was Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili. Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili, he has written the commentary of Nahj al-Balagha in almost 20 volumes. 20 volumes as a commentary of Nahj al-Balagha. In the preface of this book, he says that Alhamdulillah alladhi faddala mafzula ala al-afzali. Something to that extent. The concept is like that. All praises for Allah who has given preference to the inferior ones over the superior ones. Over the superior one. Means who is the inferior one? Abu Bakr. Who is superior? Ali alayhi salam. So he's saying that Allah has, Ibn Abil Hadid is saying that Allah has given preference to Abu Bakr over Amir alayhi salam. You see, it is his prejudice. He should have taken it upon himself that I give preference to the inferior over the superior. Why is putting the blame on Allah? Why is putting the mantle on Allah, putting the responsibility on Allah? Allah has not done it. You have done it. Rasulullah has very clearly said, "Fazziluhu faqad fazzalahu Allah." You give preference to him because Allah has given preference. All these are sentences from the sermon of Gadheer. Then Rasulullah continues, "Fahzaru an tukhalifuhu." Beware of opposing him, lest you be thrown in a fire whose fuel is stones and men, prepared for the disbelievers. فَتَصِلُوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi is using this ayat of Quran. Naran, waquduha means it's flame, it's a fuel. The fuel of this fire of Jahannam is what? Nas and hijara, people and stones. U'iddat lil kafirin, it has been prepared for the kuffar. It means that whoever denies the wilayat and mastership of Ali, he is kafir. As per this sentence, he is kafir. He is out of the fold of Islam. Why? Because he is denying the wilayat and mastership of Ali as-salam. Allah, inna Jibreel khabbarani an Allah ta'ala bidhalik. Know that Jibreel has informed me from Allah Ta'ala about this. وَيَقُولُ, and he has said, مَنْ عَادَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي وَغَضَبِي. Whoever bears enmity, whoever bears grudge and hatred against Ali and does not accept his mastership, then upon him is my curse and my wrath. The curse of Allah and the wrath of Allah is upon those who bear enmity and hatred against Ali salam and do not accept his mastership. And whoever is subject to the curse of Allah, will he be in the fold of Islam? Whoever is subject to the wrath of Allah, will he be in the fold of Islam? The obvious answer is no, because we recite every day in the namaz, Ihdina as-sirat al-mustaqim.
اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the right path. صراط الذين أنعمت عليهم. The path of those upon whom you have bestowed your bounties. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not the path of those upon whom your wrath is there and those who have deviated. Now, upon whom the wrath of Allah is there? The one who bears enmity against Ali alayhi salam. The one who bears enmity against the Aimma Masumin alayhi salam. Against the one who bears enmity against the Shias of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Because they are Shias. Enmity for the sake. And then Rasulullah announced, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawlaha. Wahuwa Ali ibn Abi Talib, akhi wa wasi'i. Of whomsoever I am his master, this Ali is his master. And he is Ali ibn Abi Talib, my brother and my successor. Now we have to pay attention to a few words in this sentence. What is the meaning of Mawla? It is obvious. It is now means many commentators have said that Mawla means master. But some people, they, because of the prejudice and their hatred towards Shiaism, they have tried to interpret it as friendship. Actually, there are so many answers for this that it will require a separate discussion. But I will just glance through it very fast, very quickly, that there are different types of answers for this. First is the literary aspect. From the literary aspect, as we all know, in any language, the literators, those who are the master of that particular language, whatever they understand from a particular word is the right understanding. When Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi has given this khutbah and introduced Ali alayhi salam as Mawla, then the most famous poet of the Muslims over there, Hassan ibn Sabit al-Ansari, he has stood up and he has recited a poetry and he has introduced Ali alayhi salam as the master and the leader of the Muslims, not as a friend of the Muslims. Apart from that, Allama Amini, Sheikh Abdul Hussain al-Amini, in his book Al-Gadheer, he has introduced the name of 95 poets, 95, who have introduced this meaning, this statement, Man kuntu mawla, they have introduced the meaning as master and leader. This is from the literary aspect. Then from the context, it is very clearly understood that Rasulullah has called the people, and you all know the incident very well, so I'm not repeating it, that he has gathered 120,000 Muslims, Hajis, fresh Hajis, in the middle of the desert. And he has delivered this lengthy sermon. For 3 days, he has made them wait in this desert in the scorching heat and sweltering heat of Arabia. And made them hear this sermon and introduce Ali as his friend or as the friend of the people. It looks very far-fetched. And in fact, it is like bringing down the position of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the context clearly shows that it was not about friendship, rather it was about mastership, about introduction of his successor. Then the third is from the fiqh aspect. There are many aspects. We are just glancing through it very fast, a very quick glance. Fiqh aspect. In fiqh, there is a tradition which is famous among both the Shias as well as the Sunnis. And what is that hadith? Inna al-imrata la tankihu illa bi'izni mawlaha. A woman, means a virgin woman, cannot marry without the permission of a guardian. Illa bi'izni mawlaha, without the permission of a master, mawla. Now if mawla means friend, then a woman cannot marry without the permission of a friend. And that also is not being specified. Which friend? Girlfriend? It is not specified. If you translate, which friend? So it is obvious that Mawla does not mean like that. And of course, in the Holy Quran, the word Mawla has been used.
Quran, while talking about the hellfire, Quran says, An-nar hiya maulakum. This hellfire, it will dominate you. So if you translate Mawla as friend, then what it will mean? That the hellfire, it is your friend. Is it a proper translation? No. And there are many other meanings. This is one aspect. Second meaning, that Mawla is one word in Arabic, which has two opposite meanings. Mawla means master, and Mawla also means slave. It has to be borne in mind, which we will discuss later. We will discuss after some time, but keep this meaning in mind. Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. So Mawla also means master, Mawla also means slave. Inshallah, we will talk about it, not now. Wahuwa Ali ibn Abi Talib, akhi wa wasi'i. And this is my brother Ali ibn Abi Talib, and he is my brother and my successor. Now, we would like to ask the Muslims, the Sunnis, one question, one simple question. When you say successor, do you mean that after 3 people he will be the successor? After 4 people he will be the successor? What is the meaning of successor? When we say that he is my successor, he is the executor of my will, does it mean after 4 generations? Does it mean after 25 years after I die? No, Wasi means immediate. He is my immediate, the executor of my legatee. And then Rasulullah continues that Man shakka fi wahidin min al-a'immati faqad shakka fil kulli minhum. Whoever doubts about even one of the imams, then as if he has doubted about all the imams, was shakku fina finnar. And whoever doubts about the imamat of the imams, alayhimus salam, or any of the ma'asumin, anybody has any doubt, then he will be in Jahannam. And Quran has very clearly said that whoever doubts Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, then he is no longer a Muslim, he is no longer mu'min, he is out of the fold of Islam. Quran says, these are the words of Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. It is Surah Nisa, ayat number 65. You can refer to this verse of Surah Nisa. Allah in this verse he is swearing twice. In the beginning of, before stating the fact, he is taking the oath twice. Fala. Warabbika means by your Lord. I swear by your Lord. Allah says his own oath. Warabbika. There Allah says, La yu'minun. Means twice. La yu'minun. They will not believe. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Till they appoint you, O Messenger of Allah. Till they appoint you, O Messenger of Allah, as a judge in all the disputes. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. And after you have taken a decision, then they will not have any doubt in their hearts about your decision. After you have taken a call, that's it. Everybody has to accept it. Nobody should doubt. If somebody doubts, then he's out of the fold of Iman. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Not only that there should not be any doubt, rather you should submit completely. 100% submission. Ala innahu la amirul mu'minin ghayra akhi hadha. There is no amirul mu'minin except this brother of mine. Wala tahillu imratul mu'minina li ahadin ghayrihi ba'di. After me, nobody should be called as amirul mu'minin except Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Not even the imams, not even the ma'soom imams. Nobody except Ali alayhi salam. One companion came to Imam Sadiq alayhi salam and said, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Imam Sadiq alayhi salam became very angry on him and said that don't call me by this title. This title is reserved only for my ancestor Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. And there are many other traditions in this regard. Inshallah, some other time. Now Rasulullah says, Allahumma wale man walahu. So this is the meaning which I told you earlier that you keep in mind about Mawla. Allahumma wale man walahu wa'ade man adahu wansur man nasara wakhsul man khazala. Oh Allah. Now generally how people translate this sentence, oh Allah, you help him who helps Ali. And
you be the friend of the one who is befriending Ali, and you be the enemy of the one who is being the enemy of Ali. Who is the enemy of Ali? And you help him who helps Ali, and you abandon the one, you forsake the one who forsakes Ali. But we see that this is not the right translation, because just now we rejected the idea that Mawla does not mean friend. And now we are translating this sentence as, oh Allah, you befriend the one who befriends Ali. It is not a question of friendship. So how do we translate this sentence? So this sentence should be translated, as I told earlier, that Mawla is one word in Arabic which has two opposite meanings. Mawla also means master, and Mawla also means slave. So Ya Rasulullah is saying, oh Allah, you take him as your slave who accepts Ali as his master. Only the one who accepts Ali as his master, you take him as your slave. Means only his ibadat, his acts of worship, his iman should be accepted, who takes Ali as his master, as his exclusive master. Otherwise, his iman should not be accepted. And if somebody is not taking Ali as his master, it means that he is bearing grudge against Ali alayhi salam. He's having enmity. He's having hatred of Ali in his heart. So you take him as your enemy. You be his enemy. Wansur man nasarahu wakhzul man khazalahu. And you be the friend of the one who takes Ali as his friend. And you abandon the one who abandons Ali. And here when we say abandon Ali or take Ali as a friend, help Ali or abandon whoever helps Ali. So not only, it does not mean only Amirul Mu'minin Islam, it means all the Imams. All the Imams, means the Imam of the time. So we all have to help the Imam of the time. The Imam of the time. We have to help as much as we can. Ma'asharan nas, innama akmalallahu azza wa jalla deenakum bi'imamatihi. O people, surely Allah, mighty and majestic be He has completed your religion with his imamat, with his mastership. With the mastership of Ali alayhi salam, with the leadership of Ali alayhi salam, the religion of Allah is complete. It means, what does it mean? Does it mean that before Gadheer home, religion means namaz was not complete? Does it mean that before Gadheer home, fasting was not complete? All the aspects were there in the religion. Then only this announcement is there of wilayat. So what does it mean that religion has become complete and perfected? What does it mean exactly? It means that now, after this announcement, the criterion for the acceptance of all religious deeds will be the mastership of Ali ibn Abi Talib. If the mastership of Ali is not there, then no matter what a person does, none of his acts of worship will be accepted. His belief will not be accepted. Whatever he does, regardless of his actions, regardless of the intensity of his actions, regardless of the quantity of his actions, regardless of the quality of his actions, without the mastership of Ali ibn Abi Talib, without having faith in the mastership of Ali ibn Abi Talib ﷺ, all the actions will be rendered null and void. Nothing will be accepted, and it all will be thrown on the face of the person. ألا وإنه لا يبغض عليا إلا شقي ولا يتولاه إلا تقي. Nobody will bear malice against Ali except a wretched one. Shaqi literally means wretched one. And terminologically, it implies somebody who is destined for Jahannam. He will go in Jahannam. There is no other destination for him. His destination is only hellfire. And nobody will accept the mastership of Ali Islam except a pious person whose ultimate destination is what? Jannah. Sa'id, he is Sa'id, his place is Jannah. And then the last sentence. Of course, the sentence, I said earlier that it is very lengthy, but only
We have picked a few sentences. The last sentence for today is Rasulullah said, فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرُ or الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Then let those who are present, let the one who is present, convey this message to the one who is absent. And the father should convey to his son. And this should go on till the day of judgment. Till Qiyamah. Till Qiyamah. It means our most important religious duty is to convey the mastership of Ali ibn Abi Talib alayhi wassalam. And never, never at any cost, a person should be negligent of this most important duty which has been imposed upon us. Each one of us, without exception, there is no exception to this rule. Please make a note of it. There is no exception to this rule. Each one of us is responsible to convey this vilayat, the message of mastership, to whomsoever we can convey, so that the world knows about the mastership of Ali alayhi salam, about Gadheer Qawm, about the duties and responsibilities which we are having regarding Ali alayhi salam, and the right of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi wassalam upon our necks. It should be borne in mind. Never we should be negligent of this, lest we be held accountable and responsible for this. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نہایت ممنون اور مشکور ہے ہم ڈاکٹر شبیر رضوی سر کے کہ جو ہماری خدمت میں خطبہ غدیر کے حوالے سے چند نکات پیش کر رہے تھے. جی ہاں عزیزان محترم، یہ وہ واقعہ ہے کہ تاریخ اسلام میں لوگ اس واقعے کو لے کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں. حالانکہ واقعہ غدیر ایسا واقعہ ہے جو تمام امت مسلمہ کی کتابوں میں درج ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس جشن کو اشعار کی منزل پر لے جائے، چند مصرے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فیض الشریف سے متعلق سماعت فرمائیے گا کہ صدقاتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. صدقاتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے. خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے کہ وارث اسد کلگیر زندہ ہے. وارث اسد کلگیر زندہ ہے. سقیفہ مر گئی اب بھی غدیر زندہ ہے. سقیفہ مر گئی اب بھی غدیر زندہ ہے. انہی مصروں سے ہم اس جشن کے سلسلے کو شعر و شاعری کی رخ کی طرف لے چلتے ہیں، اور میں دعوت دیتا ہوں بردر راہیل سے کہ وہ اہل بیت کی شان میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کرے. آپ سب ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ساتھ کرے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Sorry, brother Rahil, but we are not able to hear you. Okay, can you hear me now? Yes, correct. Good.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. سب مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کو مولائے کائنات کی تاج پوشی مبارک. آج کا دن وہ ہے جس میں رسول خدا نے خدا کے حکم سے شیطان کے پلان کو ناکام کر دیا اور اس وقت کے منافقوں اور آنے والے دور کے منافقوں کی پہچان کا راستہ دکھایا، جو کہ امام کے راستے جو امام کے ساتھ ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو امام کے خلاف وہ ناکام. آپ کے سامنے چار مصرے پڑھ کے پھر ایک منقبت غدیری منقبت کی طرف چلتے ہیں. جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں، جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں، نکلا منافقوں کا جنازہ غدیر میں. جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں، نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں. آج بھی وہ پھیرتے ہیں منہ کو نماز میں، آج بھی وہ پھیرتے ہیں منہ کو نماز میں، جیسے لگا ہو منہ پہ تماچا غدیر میں. اس کے ساتھ منقبت کی طرف آتے ہیں. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. برپا غدیر خم ولایت کا جشن ہے، حق ولی کے والی جنت کا جشن ہے. باطل کی موت کفر کی رحلت کا جشن ہے، ہنگامہ ولا ہے قیامت کا جشن ہے. دنیا میں عام چہرہ یزداں کی دید ہے، دنیا میں عام چہرہ یزداں کی دید ہے. مولی کے چاہنے والوں کی عید ہے. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. کھن کی ولا کے جام مچلنے لگی شراب، گونجا علی کا نعرہ اچھلنے لگی شراب. موسم کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگی شراب، سانسیں عدو کی رک گئی چلنے لگی شراب. اب جو نہیں پیے گا وہی لڑکھڑائے گا، اب جو نہیں پیے گا وہی لڑکھڑائے گا. ایسا گرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. طے ہو چکے ہیں زاویے رد و قبول کے، رد کر دیے غدیر نے دعوے فضول کے. مولا علی ہیں پہلے خلیفہ رسول کے، اگنے لگے سقیفہ میں کانٹے ببول کے. اعلان ہو چکا ہے بس اب جلدی جائیے، اعلان ہو چکا ہے بس اب جلدی جائیے. جھوٹی خلافتوں کے جنازے اٹھائیے. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. تکمیل دین حق ہوئی کامل ہوئی حیات، چمکی علی کے نور ولایت سے کائنات. بیعت وصول کرنے لگا جب خدا کا ہاتھ، روئی لپٹ کے شام سے رسوائیوں کی رات. باطل کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی، باطل کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی. بے عزتوں کی عزتیں نیلام ہو گئی. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو،
چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. منبر پہ آ کے بولے شہنشاہ دو سرا، خلا کے دو جہان نے کیا ہے یہ فیصلہ. کونوں مکان کے آج سے مولا ہے مرتضیٰ، عرش بری سے آئی صدا واہ مرحبا. تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وفا کیا، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وفا کیا. کیا خوب تو نے کار رسالت ادا کیا. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. روشن زمانے گھر میں ولا کے دیے ہوئے، اترے فرشتے عرش سے تحفے لیے ہوئے. پرچم علی کے نام کے اونچے کیے ہوئے، کچھ لوگ رو رہے تھے لبوں کو سیے ہوئے. رونق یہ دشمنوں کے کلیجوں کو کھا گئی، رونق یہ دشمنوں کے کلیجوں کو کھا گئی. لگتا تھا ایسے جیسے انہیں موت آ گئی. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. گونجی علی علی کی صدائیں جہان میں، ابھرا تھا ایک شور زمیں آسمان میں. روشن ہوا چراغ خدا کے مکان میں، اسلام آ گیا ہے علی کی امان میں. مسند نشیں حیدر کرار ہو گیا، مسند نشیں حیدر کرار ہو گیا. بیڑا خدا کے دین کا اب پار ہو گیا. چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو، چلو غدیر چلو. من کن تو مولا فاز علی مولا. جزاک اللہ. اس کے ساتھ آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کریں اور واپس ہم سلسلہ جو ہے برادر عزیر کی طرف پیش کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھ لیجیے سارے مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت بہت شکریہ راہیل بھائی. ہم اب گزار ہے برادر میر حیدر عباس سے کہ وہ اہل بیت کی شان میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے. آپ سب ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ساتھ کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ کو ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب مبارک ہو. ایک ربائی وارث غدیر شہزادے علی اصغر علیہ السلام سے اپنا آغاز کرتا ہوں. ایام عذاب قریب ہے، ملاحظہ فرمائیں. ساری دنیا مانگتی ہے حوصلہ عباس سے، ساری دنیا مانگتی ہے حوصلہ عباس سے. سورما بھی کاپتے ہیں با وفا عباس سے. فوج باطل کو رلا کر کہہ رہا تھا بے زباں، فوج باطل کو رلا کر کہہ رہا تھا بے زباں. مسکرانا میں نے سیکھا ہے چچا عباس سے. مولا کی محفل ہے جشن کا ماحول ہے، مولا کی محفل ہے جشن کا ماحول ہے.
کچھ اشعار جشن غدیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا خطرہ خطرہ بولے گا۔ مصرع پھر سے پڑھتا ہوں، توجہ حد کا طالب ہو۔ ماشاءاللہ۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا خطرہ خطرہ بولے گا۔ لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کے اس بستی میں، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کے اس بستی میں، نعرے حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ نعرے حیدری یا علی۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر۔ بہت قیمتی مصرع ہے، توجہ حد کا طالب ہو۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا جھاڑ پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ ماشاءاللہ۔ کچھ اشعار میر تکلم صاحب کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیا جو ذکر میرے لبوں پر بسم اللہ غدیر بسم کا، اللہ۔ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا، واہ کتنے دلوں پہ چل گیا خنجر غدیر کا۔ واہ جی چاہے جس کو اب خلیفہ واہ بنائیے، واہ۔ جی چاہے جس کو اب خلیفہ بنائیے، لیکن کہاں سے لائیں گے منبر غدیر کا۔ کچھ اشعار ممبر غدیر کا۔ اختر سرسوی واہ واہ، صاحب کے، نعرے حیدری۔ کچھ اشعار اختر سرسوی صاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوف خدا سے رنگ رسالت کا اڑ گیا، خوف خدا سے رنگ رسالت کا اڑ گیا، کتنا تھا جانے سخت تقاضا غدیر کا۔ واجب نبی سمجھ کے قیامت کی واہ دھوپ واہ میں، واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ واہ۔ میں انجام دے رہے ہیں فریضہ غدیر کا۔ یہ فیصلہ نہ کر سکا واہ خود واہ حاجیوں کا دل، یہ فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل۔ بہت قیمتی مصرع ہے، توجہ چاہوں گا۔ یہ فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل، حج کا ثواب ہے کہ زیادہ غدیر کا۔ اس قصیدے کے کچھ آخری مصرے اب خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن، دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن، کمال نازش توحید ہے غدیر کا دن، امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن، امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن۔ مصرع پھر سے پڑھتا ہوں، لہذا فرمائیں۔ امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن۔ علی کے شان میں آیت اتر کے آئی ہے، علی کے شان میں آیت اتر کے آئی ہے، یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے۔ یہ دن نہ ہوتا تو دین کشمکش میں گر جاتا، یہ دن نہ ہوتا تو دین کشمکش میں گر جاتا۔ اس طرح پھر سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دن نہ ہوتا تو دین کشمکش میں گر جاتا، اور سارے نبیوں کا تاج رسالت، رسالت کا تاج سارے نبیوں سے گر جاتا۔ یہ دن نہ ہوتا تو دین کشمکش میں گر جاتا، اور سارے نبیوں سے رسالت کا تاج گر جاتا۔ I thank the organizers for giving me this opportunity. Shukran. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ ہم شکر گزار ہے راہیل بھائی کے اور میر حیدر بھائی کے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اشعار پڑھے۔ تو عزیزان، اسی کے ساتھ اس جشن کو اس کے اختتام کی منزل پر پہنچاتے ہوئے ہم ان مصروں سے بارگاہ رب العزت میں دستہ دعا ہوتے ہیں
کہ مشکل کشا علی کو نبی کا وزیر لکھ ورنہ تو دین رب کو ستم کا اسیر لکھ مشکل کشا علی کو نبی کا وزیر لکھ ورنہ تو دین رب کو ستم کا اسیر لکھ او مہدی ہو ساتھ سامنے روضہ علی کا ہو مہدی ہو ساتھ سامنے روضہ علی کا ہو یا رب میرے نصیب میں ایسی غدیر لکھ یا رب میرے نصیب میں ایسی غدیر لکھ. آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے نیک اعوان و انصار میں شمار فرما. حضرت جب بھی ظہور کرے ہم ان کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ انتقام شہدائے کربلا و سیران کربلا لینے میں ایمان کی نصرت کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الہی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سبھی ویورز کے بہت بہت شکر گزار ہے. اسی کے ساتھ خدا حافظ اور التماس دعا. اللہ